اجالا اور فہد وقت مقرر پر وکیل کے سامنے بیٹھے تھے۔ اقرار نامے پر سائن کر کے دونوں نے ایک دوسرے کو محبت سے دیکھا۔ اجالا کو لگ رہا تھا وہ کہیں بادلوں میں اڑ رہی ہے، ہلکی پھلکی ہو کر۔ اس نے فہد کو پا لیا تھا۔ احساس ہی اس قدر دل نشین تھا کہ اس کا بس چلتا تو ساری عمر اسی احساس کے ساتھ گزار دیتی۔ دونوں کار میں بیٹھے کسی انجانے راستے کی طرف جا رہے تھے۔ پوچھو گی نہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں تمہیں؟ فہد نے اجالا کو مطمئن دیکھ کر سوال کیا۔ کہیں بھی لے جائیں، آپ کی ہوں، تم مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہو۔ فہد ہنس دیا۔ آج تو اپنی نظر اتارنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اجالا خوشی سے بھرپور انداز میں بولی۔ لیکن ایسی شادی کا تصور میں نے کیا نہیں تھا۔ فہد سنجیدہ تھا۔ مزہ تو اسی میں ہے، وہ ہو گیا جس کا تصور نہیں کیا تھا۔ تم جو ایسی باتیں کرتی ہو تو مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے، ورنہ میں اتنا دلیر نہیں تھا، تمہاری قسم۔ فہد یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو، جب تک ہمارے پیرنٹس مان نہیں جاتے ہمیں یہ شادی چھپانا ہوگی۔ اجالا نے بخوشی منظوری دے دی۔ دونوں اپنے اپنے گھر آ گئے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ فہد کی کال آ گئی۔ وہی ہے نا، وہی بے چینی جس کی اجالا نے دعائیں مانگی تھیں، منتیں بھری تھیں، وظیفے کیے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں جس کو تم جیسی محبت کرنے والی لڑکی ملی، تم جیسی شریک سفر۔ میرا دل چاہتا ہے ساری دنیا کو بتاؤں، شور مچاؤں، لیکن میں کتنا مجبور ہوں۔ دل چاہتا ہے تم ہر وقت میرے سامنے رہو، لیکن نہ جانے یہ گھڑی کب آئے گی جب تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اجالا مسلسل فون کان سے لگائے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کر رہی تھی۔ فون بند بھی ہو گیا۔ اجالا ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اگلا دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ ایسا دن جب ایک بیاہتا لڑکی اپنے سارے ارمانوں کے ساتھ اپنے شوہر سے ملتی ہے۔ کالج سے دونوں ہی جلدی نکل گئے۔ ایک کالونی کے گیٹ کے اندر گاڑی داخل کرتے وقت تک اجالا نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ گاڑی سے اتر کے سیڑھیاں چڑھ کے دوسری ہی منزل پہ بنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد اجالا پر عجیب سی کیفیت چھا چکی تھی۔ دروازے سے لے کر کمرے تک سرخ گلابوں کی پٹی، راہداری نے اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ اب جب کہ ہم شادی کر چکے ہیں تو ہمارا اپنا وقت بھی تو ہونا چاہیے، فہد نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اجالا سمٹ کر فہد کے بازوؤں میں سما گئی۔ ایک دوسرے میں گم، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ کاش وقت ٹھہر جاتا، کاش ان دونوں کو اپنے اپنے گھروں میں نہ جانا ہوتا۔ اتنے کاش زندگی میں مایوسی پھیلانے آ گئے تھے۔ یہ ملاقاتیں، یہ سلسلے چلتے ہی رہتے اگر ایک دن لیب میں کام کرتے کرتے اجالا کو چکر نہ آ جاتے۔ اس نے خود کو سہارا دیا، حواس میں رہنے کی بھرپور کوشش کی، مگر لیب میں پھیلی عجیب عجیب سی بدبوؤں سے اس کا دل متلانے لگا۔ اس کی کیفیت دیکھی تو لیب میں کھڑی ٹیچر اور اسسٹنٹ ٹیچر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کی، تمام لڑکے لڑکیوں کو باہر نکال دیا، مگر جو لڑکے لڑکیاں باہر نکلی تھیں وہ کہیں گئے نہیں تھے، وہیں دروازے سے کان لگائے کھڑے تھے۔ اسی لیے تو ٹیچر فوزیہ کی غصے سے پاٹ دار ہوتی آواز کو سب نے سن لیا۔ بلا لانا کل اپنے والد کو، ان کے سامنے تمہارا کچا چٹا کھلے گا تو سوچا ہے ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ کیسی بیٹی ہو تم، گناہ کرتے لمحے بھر کو نہیں سوچا کہ ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، ان کے مان کا کیا ہوگا۔ لعنت ہے تم جیسی اولاد پر۔ اجالا گھر آئی تو جیسے جسم میں جان ہی نہیں تھی، خود کو گھسیٹ کر لائی اور بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی۔ سلیمہ سمجھ گئی کہ پڑھائی کا بوجھ ہے، اس لیے بقیہ سارا دن اس کو پچکارتے ہوئے گزر گیا۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی، مگر طوفان گھر تک خود چل کر آ گیا۔ کالج والوں نے سمیع صاحب کو خود فون کیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سمیع صاحب نے اجالا کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دروازہ بند کر کے لاک لگایا۔ کیا ہوا سمیع صاحب، ہو کیا رہا ہے؟ آپ کمرہ بند کیوں کر رہے ہیں؟ سلیمہ پوچھ رہی تھی۔ ڈری سہمی مریم دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ رضا بھی آفس سے آ چکا تھا۔ سنو گی تو شرم سے مر جاؤ گی۔ سلیمہ کا منہ کھلا تھا۔ ماں بننے والی ہے تمہاری بیٹی؟ سلیمہ نے دل پر ہاتھ رکھا اور تیورا کر گرنے ہی لگی تھی کہ مریم نے پکڑنا چاہا۔ اس غم میں بھی سلیمہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اب تو خدا کا خوف کھا لو سلیمہ، اب بھی دوسروں کی بیٹیوں کو حقارت سے دیکھو گی۔ رضا نے دروازہ کھولا اور اجالا کو زناٹے دار تھپڑ مارا۔ وہ پہلے ہی نکاہت محسوس کر رہی تھی، بھائی کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکی، گر گئی۔ سلیمہ کمرے میں آ گئی اور سر پکڑ کے رہ گئی۔ اسے کم از کم اجالا سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے ذرا نہیں سوچا کہ میں نے تم کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے؟ ایک لمحے کو خیال نہیں آیا؟ امی، میں نے گناہ نہیں کیا، اس نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ گناہ نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے؟ سلیمہ دھاڑی۔ نکاح کیا ہے میں نے، اور
رضا خوخار انداز میں لپکا۔ سلیمہ درمیان میں آ گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے مریم کو خاموشی سے لا کے شہ دی ہے اجالا کو۔ رضا زچ ہو کر کمرے سے نکل گیا، مگر سلیمہ بھولی نہیں تھی کہ یہ دکھ جو اجالا نے دیا ہے دکھ نہیں، ذلت ہے، کلنک کا ٹیکا ہے۔ اب اگر اس کو ماریں چاہے پیٹیں، جو پانی سر سے گزر چکا ہے اس کو واپس کیسے لے کے آئیں؟ سمی صاحب سے الگ چور بنی ہوئی تھی۔ سمی صاحب جب دیکھتے ایسا لگتا یہی کہہ رہے ہوں، دیکھ لیا نا اپنی اولاد کو، یہ تیری لاڈلی ڈاکٹر اجالا بیٹی۔ سلیمہ کے پیٹ میں ہول مچا ہوا تھا، اب میں کچھ کہوں گی تو بنوں گی بری۔ سلیمہ نے سوچا، مگر بری تو کہے بغیر ہی بن چکی تھی۔ اب اس مصیبت کا کیا حل ہے؟ سلیمہ کے دماغ میں مختلف خیال آ رہے تھے۔ دعا نے گھر آ کر روبینہ کو بتایا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا، تکلیف ہوئی تھی۔ ماما آئی وانٹ ٹو لیو پاکستان، مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ، کہتے کہتے دعا کا گلا رند گیا۔ روبینہ ماں تھی، بیٹی کی تکلیف کو سمجھتی تھی، اس لیے اس نے محبت نہیں کی۔ انہیں یہ تسلی تھی کہ بیٹی کا ذہن پٹ جائے گا، شاید یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ 3 دن ہو گئے تھے فہد کا اجالا سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا۔ وہ پریشان تو تھا، لیکن اب اس کی برداشت کی حد بھی ختم ہو رہی تھی۔ وہ کالج سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا۔ گھر میں سوائے سلیمہ کے کوئی نہیں تھا۔ سلیمہ نے دروازہ کھولا، اسے دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ چیختا ہی رہ گیا کہ میری 1 منٹ کے لیے اجالا سے بات کرا دیں یا پھر فون ہی اس کو دے دیں، مگر سلیمہ نے ایک نہیں سنی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ اور یہاں نہیں رہے گا، اجالا کو لے کر باہر چلا جائے گا، اور وہ سیدھا اپنے دوست کے پاس چلا گیا تاکہ ویزے کا بندوبست کر سکے۔ سوئے اتفاق اس شام عطیہ اور ڈاکٹر شاہد کو اپنے پڑوس میں ہونے والی ایک منگنی کی تقریب میں جانا پڑ گیا۔ وہاں روبینہ نے عطیہ اور شاہد کو دیکھا تو سارے زخم ایک ایک کر کے ادھڑتے چلے گئے۔ بیٹی کی محبت اور منگنی ٹوٹنے کا زخم تو بہت ہی تازہ تھا، جب ہی انہوں نے موقع دیکھتے ہی طنز کر دیا، اب تو خیر سے آپ دادی بننے والی ہیں، بہو کو گھر لے آئیے ڈاکٹر عطیہ۔ عطیہ اور شاہد دونوں نے ایک ساتھ دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ چھوڑیے اب ان باتوں کو، لوگ کیا کہیں گے، لے آئیے بہو کو۔ ڈاکٹر عطیہ اور ڈاکٹر شاہد دونوں کے سر پہ جیسے آسمان گر گیا۔ روبینہ نے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بنا کچھ کھائے پیے دونوں گھر آ گئے۔ فہد ابھی تک نہیں آیا تھا، اور جب تک نہیں آیا اس قدر بے چینی رہی کہ دونوں نے جتنا بھی وقت گزارا خاموشی سے گزارا۔ عطیہ عورت تھی، کمزور، اس لیے بار بار اپنے آنسو صاف کر لیتی، مگر ڈاکٹر شاہد کیسے روتے؟ انہوں نے اپنے آنسو اپنے اندر گرانے شروع کر دیے، کیونکہ دکھ تو ان کو بھی ہوا تھا۔ فہد آ گیا اور جس مشکل سے شاہد نے پوچھا، اجالا پریگننٹ ہے؟ اس سے کہیں آسانی سے فہد نے کہا، جی ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ عطیہ اور ڈاکٹر شاہد ایسے تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے تو آپ سے کئی بار کہا کہ اس کے گھر چلیں، بات کر لیں، مگر آپ مانے ہی نہیں۔ ہم نہیں مانے تو اس کا یہ حل تھا کہ تم خود جا کر رشتہ جوڑ لو۔ عطیہ نے خود محسوس کیا کہ اس کی آواز میں پاور نہیں ہے، وہ بہت دکھی ہے۔ اب بھی میری بات مان لیں، اب کون سا دکھ دو گے اگر بات نہ مانی تو؟ فہد نے جان بوجھ کر اپنے باہر جانے والی بات چھپا لی۔ میری کئی خواہشیں تھیں، تم باہر جاؤ، اسپیشلائز کرو، ڈاکٹر شاہد نے کہا۔ فہد کھل گیا، تو جاؤں گا نا، بلکہ ہم دونوں چلیں گے، میں بھی اور اجالا بھی، فہد نے خوش ہو کر کہا۔ عطیہ، ڈاکٹر شاہد نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اس سے کہو ہمیں اجالا کے گھر لے چلے، لیکن میں اس لڑکی کو بہو کی حیثیت سے کوئی مقام نہیں دوں گی۔ کیوں ماما؟ وہ میری پسند ہے، پھر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ عطیہ لاجواب ہو گئی۔ وہ لاجواب اس لیے ہوئی تھی کہ سامنے جوان بیٹا کھڑا تھا، کوئی غیر ہوتا تو جانے کیا کیا سناتی۔ فہد چلا گیا، شاہد اور عطیہ رہ گئے۔ دونوں بیٹھے تھے مگر دونوں کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فہد خوش تھا، اگلی شام وہ سب اجالا کے گھر بیٹھے تھے۔ سمی صاحب سر جھکائے ہوئے تھے، رضا بھی خاموش تھا، اجالا کمرے میں تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں سمی صاحب، بچوں کی کم سمجھی اور عجلت پسندی ماں باپ کا بڑھاپا نہیں دیکھتی۔ سمی صاحب کچھ کہہ نہیں سکے۔ ہم سادگی سے رخصت کر کے لے جائیں گے، سوچا تو بہت کچھ تھا، ایک ہی ایک بیٹا ہے، دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بے وقوف لڑکی کو اتنی اہمیت دی، سمی صاحب نے ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ لیکن میری 2 باتیں، یا سمجھ لیں کہ 2 شرطیں ہیں۔ ہم اس وقت صرف ماننے کی پوزیشن میں ہیں بھائی صاحب، آپ چاہیں 100 شرطیں منوا لیں۔ سمی صاحب نے پھر کہا، نہیں، صرف 2۔ ایک تو یہ کہ اجالا کالج نہیں جائے گی، دوسرے فہد باہر پڑھنے جائے گا، جب تک اجالا ہمارے ساتھ رہے گی۔
سمی نے سلیمہ کو دیکھے بغیر مجھے منظور ہے کہہ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ فہد بھی خوش تھا، حالانکہ اب تک اس کی بات اجالا سے نہیں ہو سکی تھی، لیکن وہ خوش تھا۔